حسن بن صبا ایک ایسا نام ہے جس سے شاید ہی کوئی مسلمان ناواقف ہو۔ یہ نام ذہن میں آتا ہے تو وہ بہشت یعنی کہ جنت ارضی لازماً یاد آتی ہے جو حسن بن صبا نے وادی الموت میں بنائی تھی۔ ایک بار جو اس بہشت میں داخل ہو گیا وہ اپنے دین و ایمان، اپنے ماں باپ، اپنے بچوں کو، دنیا کو اور اللہ کو بھی بھول گیا۔ اس نے حسن بن صبا کو اپنا باپ بنا لیا اور اپنا خدا مان لیا۔ حسن بن صبا نے اسے کہا کہ اپنے خنجر سے اپنا پیٹ چاک کر دو، پھر تم ہمیشہ ایسی بہشت میں رہو گے جو اس بہشت سے زیادہ دل نشین اور سحر انگیز ہوگی۔ اس بہشتی نے پلک جھپکتے خنجر نکالا اور اپنا پیٹ چاک کر لیا۔ کسی سے کہا کہ اس محل کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اپنے آپ کو سر کے بل گرا دو۔ اس شخص نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اتنی بلند چھت سے سر کے بل کود کر جان دے دی۔ یہ تھے حسن بن صبا کے فدائین جو اپنی جان دینے یا کسی دوسرے کی جان لینے کو یوں سمجھتے تھے جیسے پانی کا گھونٹ پی لیا۔ تاریخ کو لرزہ براندام کر دینے والی اس داستان میں آپ کو ایسے ہی چند ایک واقعات ملیں گے جن کی تاریخ گواہی دیتی ہے۔ اس بہشت کی حقیقت کیا تھی؟ میں نے اس سوال کا جواب اتنی تفصیل سے پیش کیا ہے کہ یہ کئی اقساط پر پھیل گیا ہے۔ اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا، مورخوں اور بعض کے مستند تاریخ نویسوں، وقائع نگاروں، مبصروں کے حوالوں سے بات کی ہے۔ یہ افسانے یا من گھڑت قصے ہیں۔ کسی دانش مند نے بالکل درست کہا ہے کہ حقیقت افسانے سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ اس تاریخی داستان میں ایسی دلچسپیاں ملیں گی جو آپ کو حیرت زدہ بھی کریں گی، آپ کی جذباتی دنیا کو زلزلے جیسے جھٹکوں سے ہلا ڈالیں گی۔ پھر آپ سوچوں میں کھو جائیں گے کہ یہ سب ہوا کیسے۔ یقین نہیں آتا کہ صرف ایک انسان نے لوگوں کے دلوں میں اپنی ایسی عقیدت پیدا کر لی کہ لوگوں نے اپنے ہوش و حواس بھی اس کے حوالے کر دیے اور دنیا سے لا تعلق ہو کر اس کے ہی ہو کر رہ گئے۔ حیران ہونے والی کوئی بات نہیں، حسن بن صبا نے انسان کی فطری کمزوریوں کو ابھارا، انسانی فطرت کی دکھتی رگوں کو مٹھی میں لیا اور انہیں ہپنوٹائز کر لیا۔ اس دور میں علم نفسیات کا وجود نہیں تھا، آج کی ہپنوٹزم سے بھی کوئی واقف نہیں تھا، لیکن انسان اپنی تمام تر نفسیات کمزوریوں کے ساتھ موجود تھا۔ اسے گمراہ کرنے والے اپنی اہلیت کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو انسانی زندگی کے پہلے انسان تھے، ابلیس کے فریب میں آ کر جنت سے نکالے گئے اور زمین پر پٹکے گئے۔ میں نے اس داستان کو عنوان دیا ہے دوست ابلیس، کیونکہ حسن بن صبا نے جو بہشت بنائی تھی وہ اسی کے ابلیسی ذہن کی تخلیق تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ حسن بن صبا جیسا ماہر نفسیات اور ہپنوٹسٹ تاریخ نے نہ کبھی پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد۔ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں نے لوگوں کو انسانی عظمت کی راہ پر ڈالا تھا، لیکن حسن بن صبا نے اپنے پیروکاروں کو انسانیت کی راہ سے ہٹا کر ابلیسیت کی راہ پر ڈال دیا۔ اس کی بہشت کی اصل حقیقت حشیش میں پوشیدہ تھی۔ حشیش کو عام فہم زبان میں بھنگ کہا جاتا ہے، لیکن یہ بھنگ سے ملتا جلتا ایک پودا تھا جس کا نشہ بھی بھنگ سے ملتا جلتا تھا، مگر اثرات بھنگ سے زیادہ اور کچھ مختلف تھے۔ اس سے انسان بڑے ہی حسین تصورات دیکھتا اور انہیں حقیقت سمجھتا تھا۔ اس نشے کے ساتھ حسین و جمیل لڑکیاں فردوس ابلیس کو مکمل کر دیتی تھیں۔ ان لڑکیوں کو خصوصی ٹریننگ دی ہوئی تھی۔ یہی انسان کی وہ کمزوریاں ہیں جو اسے اللہ کی جنت سے نکلوا کر ابلیس کی بہشت میں پہنچا دیتی ہیں۔ عورت، نشہ، حقائق سے فرار اور لذت پرستی۔ حسن بن صبا سلجوکیوں کے دور حکومت میں اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے عروج تک جا پہنچا۔ سلجوکی اسلام کے شیدائی، اسلام کی عسکری روایات کے رکھوالے اور مردان حر تھے۔ ایک سلجوکی حکمران نے حسن بن صبا کی گرفتاری کا حکم دیا، لیکن یہ شخص قبل از وقت پتہ چل جانے سے فرار ہو گیا، پھر کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ وہ کہاں گیا، کدھر ڈوبا، کدھر نکلا، یہ بڑی ہی دلچسپ اور سنسنی خیز واقعات سے بھرپور داستان ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں پیش کر رہا ہوں۔ فردوس ابلیس کے اس خالق نے ایک جنگجو لشکر تیار کر لیا تھا۔ چند ایک قلعوں اور میدانوں میں اس لشکر کی سلجوکی مسلمانوں کے ساتھ خونریز لڑائیاں ہوئیں، مگر حسن بن صبا کی شاطرانہ اور زمین دوز کارروائیوں نے مسلمانوں کے قدم کسی بھی میدان جنگ میں جمنے نہ دیے۔ حسن بن صبا کے پیروکاروں، خصوصاً اس کے فدائیوں کو حشیشین کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ حشیش کے نشے میں اپنی تمام تر پراسرار کارروائیاں کرتے تھے۔ پھر انہوں نے بڑی بڑی شخصیات کو قتل کرنے میں خصوصی شہرت حاصل کی تھی۔
انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر 4 قاتلانہ حملے کیے۔ غالباً ایوبی واحد شخص تھے جسے حشیشین قتل کرنے میں ناکام رہے، ورنہ ان کے ہاتھوں کوئی زندہ نہیں رہتا تھا۔ اس داستان میں آپ کو یہ تفصیلات بھی ملیں گی کہ انہوں نے کیسی کیسی شخصیات کو کیسے کیسے طریقوں سے قتل کیا۔ تاریخ کی ایک مشہور و معروف شخصیت نظام الملک، جو بہت بڑا عالم دین اور دانشور تھا۔ عمر خیام اور حسن بن صبا ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے اور گہرے دوست بن گئے تھے۔ آگے چل کر ان تینوں کے راستے جدا جدا ہو گئے۔ نظام الملک سلجوقی حکومت کا وزیر اعظم بنا اور حسن بن صبا کو نوکری دلوائی، لیکن ایک وقت آیا کہ حسن بن صبا نے نظام الملک کو قتل کروا دیا۔ یہ اس داستان کا ایک خاص حصہ ہے جو آپ کو قدم با قدم چونکا دے گا۔ یہ تمام سنسنی خیز اور فکر انگیز تفصیلات تو آپ اس داستان میں سنیں گے۔ یہاں اتنا سا اور کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حسن بن صبا کی موت کے بعد اس کے فدائین پیشہ ور قاتل بن گئے تھے، جنہیں آگے چل کر عیسائیوں نے بھی دیا۔ اس لیے انگریزی بولنے والی قوموں نے حشیشین کی بجائے ان کا نام اسیسین رکھ دیا۔ انگریزی میں آج تک انہیں اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بتا دوں کہ حسن بن صبا کے فدائی ابھی بھی موجود ہیں۔ میں نے 1-2 نہیں، کم و بیش 1 درجن مستند تاریخ نویسوں کی تحریریں پڑھ کر یہ داستان مکمل کی ہے۔ ان میں 3 یورپی مورخ بھی شامل ہیں۔ بہرحال ویڈیو آپ کے سامنے ہے، آپ سنیں گے تو اپنی رائے خود قائم کریں گے۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو شروع کر دی تو ختم کر کے ہی اٹھیں گے۔ اولاد آدم کی داستان حیات اتنی ہی طویل ہے جتنی لمبی لمبی صدیاں گزر گئی ہیں۔ انسان اتنے لمبے اور ایسے کٹھن سفر میں اکیلا نہیں تھا، ابلیس اس کا ہم سفر رہا، آخری منزل تک ہم سفر رہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ کہ اولاد آدم کی زندگی کی کہانی سزا و جزا کی داستان بن گئی ہے، مگر عجوبہ یہ کہ انسان اپنی ہی آپ بیتی پر نگاہ تک نہیں ڈالتا تو محو حیات ہو جاتا ہے، عبرت حاصل نہیں کرتا، شرمسار نہیں ہوتا، بلکہ خود فریبی سے اپنا دل پرچا لیتا ہے اور اس ابلیس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے جس نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا تھا کہ آدم کے آگے سر بسجود ہو جاؤ۔ کہانی کوئی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، اسی صورت میں دلچسپ، سنسنی خیز، عبرتناک اور خیال افروز بنتی ہے جب اس کہانی کے کردار اللہ والے ہوں، سوائے 1-2 کے جو ابلیس کے پجاری ہوں۔ اگر ابلیس اللہ کا حکم مان لیتا اور آدم کے آگے سجدے میں گر پڑتا تو بات اللہ کی عظمت اور بندوں کی بندگی پر اور عابد و معبود تک ہی رہ جاتی۔ اللہ نے نیک اور پارسا بندوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ابلیس نے بندوں کو بدی کے راستے پر ڈال کر انہیں دنیا میں جنت دکھا دی ہے، اور یہی وہ ابلیس کی جنت جس نے اولاد آدم کی سوانح حیات میں کوسے قضا جیسے رنگ بھرے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابلیس نے اپنے پجاریوں کے لیے جو بھی جنت بنائی اور اسے بڑے ہی دل نشین رنگ دیے، وہ کچھ عرصے بعد صرف ایک رنگ میں روح پوش ہو گئی، یہ رنگ خون کا تھا۔ شداد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لگ بھگ ایک ملک کا حکمران تھا۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ صحیح طور پر وہ کس دور کا بادشاہ تھا۔ جب بھی تھا، جہاں بھی تھا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقت پر سب مورخ متفق ہیں کہ شداد کے مزاج شاہی میں فرعونیت تھی، اس کا طرز حکومت فرعونوں جیسا تھا۔ رعایا کو وہ اس کے بندے نہیں سمجھتا تھا جس نے انہیں پیدا کیا تھا، بلکہ وہ انہیں اپنا غلام اور اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ درندہ صفت بادشاہ تھا۔ مقہور و مجبور رعایا جب اس کے آگے سجدے کرنے شروع کر دیے تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور بھوکی ننگی رعایا نے اسے خدا مان لیا۔ وہ معبود بن گیا۔ وہ خدا ہی کیا جس کے پاس جنت نہ ہو۔ شداد نے ایک جنت بنائی جو آج تک باغ ارم کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اس نے جنت کی تمام تر رنگینیاں اور رونائیاں سمو ڈالیں۔ اس جنت میں اس نے حوروں کو بھی لا بسایا۔ یہ حسین اور نوجوان لڑکیاں تھیں۔ شراب کے مٹکے رکھوا دیے اور ابلیسیت کے تمام تر دل نشین، دل فریب اور سحر انگیز اہتمام کیے۔ جنت مکمل ہو چکی تو شداد اپنی جنت دیکھنے کے لیے گیا، مگر جنت کے صدر دروازے میں قدم رکھا ہی تھا
کہتے اور آ کر گرا اور مر گیا۔ خدا کو اپنی جنت میں قدم رکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ روایت ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے فرشتہ اجل سے پوچھا، کیا کبھی تجھے کسی جسم سے روح نکالتے وقت افسوس بھی ہوا؟ ہاں اے پروردگار عالم، فرشتہ اجل نے جواب دیا، 2 بار۔ ایک بار ایک جہاز سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ مسافروں میں سے صرف ایک ماں زندہ بچ نکلی تھی، جس کی گود میں 2-3 ماہ عمر کا بچہ تھا۔ وہ بچے کو بھی زندہ نکال لائی تھی۔ باری تعالیٰ، آپ نے حکم دیا کہ اس عورت کی روح نکال لاؤ۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ماں زندہ نہ رہی تو بچے کا کیا بنے گا، لیکن خدائے بزرگ و برتر، موت و حیات آپ کے اختیار میں ہے۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ اور دوسری بار، اے پروردگار عالم، فرشتہ اجل نے کہا، شداد ایک بادشاہ تھا، اس نے بڑی محنت سے جنت بنائی تھی، اس پر خزانے لٹا دیے تھے۔ اس کی تکمیل میں اس کی عمر کا ایک حصہ گزر گیا تھا۔ اس نے اپنی جنت کی تعمیر اس وقت شروع کی تھی جب جوان تھا۔ تکمیل اس وقت ہوئی جب جوانی گزر گئی تھی۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے گیا تو آپ نے حکم دیا کہ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے لگے تو اس کی روح نکال لاؤ۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، اپنا فرض ادا کیا، لیکن میرا دل رنج و ملال میں مبتلا ہو گیا کہ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم بھی نہ رکھ سکا۔ اس کا بے روح جسم جنت کے دروازے میں گر پڑا، لیکن اے خالق کائنات، میں چون چرا نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو یہ شداد کون تھا؟ باری تعالیٰ نے پوچھا، اور خود ہی جواب دیا، یہ وہی بچہ تھا جسے ماں نے سمندر میں سے زندہ نکال کر لائی تھی، اور میں نے تجھے کہا تھا کہ اس کی ماں کی روح نکال لاؤ۔ یا حیو یا قیوم یا ممیت، فرشتہ اجل نے رکوع میں جا کر کہا، بے شک آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے، زندگی اور موت دینے والے ہیں۔ پھر تاریخوں میں ایک اور جنت کا ذکر ملتا ہے جو شداد کے باغ ارم جیسی پرانی بات نہیں بلکہ کل کی بات لگتی ہے۔ 5ویں صدی ہجری 11ویں صدی عیسوی کو تاریخ پرانی بات نہیں کہتی، تاریخ میں سال لمحوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ابلیس کے حکم سے بنائی ہوئی دوسری ارضی جنت تھی جس کا خالق حسن بن صبا تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا تھا، لیکن بلا خوف تردید یہ دعویٰ کرتا تھا کہ خداوند تعالیٰ اس پر وحی نازل کرتا ہے اور براہ راست احکام دیتا ہے۔ اس کے بنائے ہوئے فرقے کے پیروکار آج بھی موجود ہیں۔ حسن بن صبا نے ابلیس کی حکومت قائم کر دی تھی۔ اس نے جو فرقہ بنایا تھا وہ انتہائی خوفناک سازشوں، زعما کے قتل اور بے حد شرمناک اور ہولناک گناہوں کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس فرقے کی بنیاد ہی بدی پر رکھی گئی تھی۔ جتنی بھیانک وارداتیں حسن بن صبا نے کروائیں وہ سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حسین اور نوجوان لڑکیوں کا جو استعمال حسن بن صبا نے کیا وہ اس سے پہلے یا بعد کے ادوار میں کبھی نہیں ہوا، اور اولاد آدم اور ابلیس کی جو پورا سرار، سنسنی خیز اور فکر انگیز کہانیاں اس دور میں ملتی ہیں وہ کسی اور دور میں نہیں ملتی۔ بھنگ، جسے حشیش کہتے ہیں، اس فرقے کی روحانی غذا تھی۔ اس فرقے کی کامیابی کا راز بھنگ میں تھا۔ حسن بن صبا کی جنت میں 2 ہی تو چیزیں تھیں جو انسان کو ابلیس کا چیلا نہیں بلکہ مکمل ابلیس بنا دیتی تھیں۔ یہ چیزیں تھیں حشیش اور حوریں۔ اس جنت میں حیران کن حد تک خوبصورت اور نوخیز لڑکیاں رکھی جاتی تھیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حوریں ان سے زیادہ کیا خوبصورت ہوں گی۔ نشہ شراب کا ہو خواہ حشیش کا، چرس کا ہو خواہ ہیروئن کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ام الخبائث کہا ہے۔ ام الخبائث یعنی کہ تمام خباثتوں کی ماں۔ اس میں نسوانی حسن اور جنت کا نشہ شامل ہو جائے تو انسان خود خبائث کا چلتا پھرتا مجسمہ بن جاتا ہے۔ اولاد آدم جب راہ حیات کے اس موڑ پر آئی جہاں حسن بن صبا نے جنت بنائی تھی تو اسے ابلیس کے کہے سنائی دیے، جہاں سے ایسے قصوں اور کہانیوں نے جنم لیا جو آج بھی سنو تو دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی شک ہوتا ہے کہ یہ واقعات صداقت کے پیمانے پر پورے نہیں اترتے، لیکن یہ چھوٹی سے چھوٹی تفصیل تک سچے ہیں۔ بقیہ حصہ آپ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔